السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تم ظاہر کرو صدقاتی اپنے صدقات، فانی اما تو اچھی بات ہے، ہیا یہ و ان اور اگر تخفوہا تم اس کو چھپاؤ، و تؤتوہا اور تم پہنچاؤ اس کو فقراء تنگ دستوں تک، فہوا تو وہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ ان تبدو صدقات اگر تم ظاہر کر کے دو اپنے صدقات، صدقہ خیرات، تاکہ دوسرے بھی وہ نیکی کرے۔ اب اس آیت میں اعلانیہ صدقہ کرنے کی تعریف کی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ تو اس طرح دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے، جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے اپنا آدھا مال لا کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال لا کر پیش کر دیا، تو اس طرح دوسرے صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر صدقہ کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا صدقہ فنی اما وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ اگر تم ظاہر کر کے دیتے ہو وہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم اس کو چھپا کر دیتے ہو پوشیدہ طور پر دینا، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے انہیں گاڑ دیا، جس سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی ایسی سنگین پیدائش پر تعجب ہوا، تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا اللہ تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا ہاں اس سے زیادہ سخت آگ ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا وہ پانی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یعنی چھپا کر صدقہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کس شخص کو؟ جس کے یعنی بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی وہی بات کہ جس نے چھپا کر دیا۔ یہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صدقہ جو ہے یہ قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، یعنی قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور پھر قیامت والے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی فرمایا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم پہنچاؤ اس کو فقراء تنگ دستوں تک، یعنی چھپا کر فقراء کو دو۔ اچھا چھپا کر فقراء کو کیوں دینے چاہیے؟ اس لیے کہ چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے کچھ گناہ، یعنی کم یا زیادہ مال، جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کے لحاظ سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جب آپ توبہ کریں گے تو پھر وہ گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ واللہ اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ آگے فرمایا لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمہ ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن کوئی بھی مال میں سے، فلانفسکم تو تمہارے اپنی جانوں کے لیے اپنے واسطے ہے، وما اور نہیں تنفقون تم نہ خرچ کرو الا مگر ابتغاء حاصل کرنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کی رضا،
وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرین مال میں سے یوفا پورا پورا ملے گا الیکم تمہیں وانتم اور تم پر لا نہیں تظلمون تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیسا نہیں ہے علی کا آپ کے ذمہ ہداہم ان کی ہدایت، یعنی اب یہ ہدایت جو ہے نا، ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ہدایت توفیق اور ایک ہوتا ہے ہدایت ارشاد۔ ہدایت ارشاد یعنی ہدایت کی تعلیم دینا، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہدایت توفیق یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے والی جو آیت ہے اور بعد والی جو آیتیں ہیں تو اس میں سب میں یعنی صدقے کے بارے میں ہے، صدقے کے فضائل مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب درمیان میں یہ آیت آ گئی ہے کہ آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، تو اس میں کیا مناسبت ہے آپس میں؟ اکثر مفسرین نے ہداہم سے مراد کفار کی ہدایت لی ہے، اور اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ رشتہ دار یا ضرورت مند کافر ہیں تو اس پر بھی صدقہ کرو، کافر ہونے کی وجہ سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو، کیونکہ ان کفار کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کی مدت میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ جو کہ مشرکہ تھی ان کے پاس آئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہے، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی کافر ہے مشرک ہے سب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی۔ اچھا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو پھر ہم ان کی مدد کریں، تو وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہدایت آپ کے اختیار میں، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ گویا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ ہاں، جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، زکوٰۃ نہیں غیر مسلم کو دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں کے اغنیاء سے لی جاتی ہے اور انہی کے فقراء پر لوٹا دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وبا اور جو تنفقو تم خرچ کرو من خیرن کوئی بھی مال فلانفسکم تو وہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنی ذات کے لیے کرو گے، یعنی دنیا میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، اور جو تم آخرت کے لیے خرچ کرو گے تو وہاں بھی تمہیں اس کا پورا پورا اجر مل جائے گا۔ اب یعنی مسلمانوں پر خرچ کرو یا کفار پر، مال خرچ کرتے ہو یا تم اپنا وقت لگاتے ہو یا علم سے کسی کو فائدہ پہنچاتے ہو تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، یعنی دنیا میں سعادت اور برکت ہے تمہارے لیے، اور آخرت میں ثواب ہے، اور آخرت میں پھر جنت میں داخلہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم خرچ نہ کرو مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ نیک نیتی سے دینے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا ہے، اب چاہے وہ مال کسی نیک کے ہاتھ لگ جائے یا بد کے ہاتھ لگ جائے، مستحق ہو یا غیر مستحق ہے، بس دینے والے کو اپنے ارادے کا، اپنی نیک نیتی کا پورا پورا ثواب مل گیا ہے، جبکہ اس نے دیکھ بھال کر لی تھی پھر غلطی ہوئی تو ثواب اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رات کو ارادہ کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، رات کو صدقہ لے کر نکلا ہے اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا، تو صبح لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگی کہ آج رات کو اس شخص ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کر چلا گیا ہے، تو اس نے رات کو پھر ارادہ کیا کہ اچھا آج میں پھر صدقہ دے کر آؤں گا، دل میں کہتا ہے آج رات پھر صدقہ دوں گا، پھر رات کو ایک شخص کی مٹھی میں صدقہ دے کر آ گیا، صبح ہوئی تو سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج رات کوئی شخص مالدار کو صدقہ دے کے چلا گیا ہے، اس نے پھر دوبارہ نیت کی کہ اچھا آج رات میں پھر دے کر آؤں گا، پھر یہ دے کر آیا تو صبح کو معلوم ہوا کہ کوئی یعنی شخص جو صدقہ دے کے گیا وہ چور کو دے گیا، تو یہ شخص کہنے لگا اے اللہ تیری تعریف ہے، زانیہ عورت کو دیے جانے پر بھی، مالدار شخص کو جو دیا گیا اس پر بھی تعریف ہے، اور جو چور کو دے کر آیا اس پر بھی تیری تعریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے ہیں۔ کیسے قبول ہو گئے؟ شاید بدکار عورت، جو بدکار عورت کو دے کر آیا تھا، شاید کہ وہ عورت مال پا کر اپنی بدکاری سے رک جائے، اور اسی طرح جو مالدار شخص کو دیا تھا شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقے کی عادت ڈال لے
اور اسی طرح جو چور کو ملا تھا صدقہ، شاید وہ مال پا کر اپنی چوری سے باز آ جائے، لیکن تم نے جو صدقہ دیا ہے تمہیں ان تمام صدقوں کا اجر ضرور ملے گا۔ وما تنفقو، جو تم خرچ کرو گے میرے خیر مال میں سے یوفا، پورا پورا ملے گا الیکم، تمہیں اس کا اجر پورا پورا ملے گا، وانتم لا تظلمون، تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا للفقراء، تنگ دستوں کے لیے، الذین، وہ جو احسروا، جو گھیر لیے گئے ہیں، جو رکے ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا نہیں یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربن، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبہم، انہیں سمجھتے ہیں، جاہل، ناواقف لوگ، اغنیا، مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفہم، تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم، ان کے چہروں سے، لا نہیں یسألون، وہ سوال نہیں کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیرین، کوئی بھی مال میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے۔ للفقراء الذین احسروا، تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب خاص طور پر کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ مدد اور مالی تعاون کے حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 6 صفات اس آیت میں بیان کی ہے، تو یہ ساری جتنی بھی صفات ہے یہ ساری اصحاب صفہ میں پائی جاتی تھی، اسی لیے اس آیت کے سب سے پہلے مصداق وہی ہے۔ پھر قیامت تک جو لوگ بھی ان صفات کے حامل ہوں گے وہ سب سے زیادہ مالی تعاون کے حقدار ہوں گے۔ پہلا فرمایا للفقراء، تنگ دستوں کے لیے، یعنی یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو ہجرتیں کر کے، وطن چھوڑ کر، کنبے قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے پیغمبر کے خدمت میں آ گئے ہیں۔ اب وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا نہ گھر، ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک صفہ بنا دیا گیا تھا، تو کہا ان فقراء کے لیے ہے۔ دوسرے الذین احسروا فی سبیل اللہ، الذین، وہ لوگ احسروا، جو گھیر لیے گئے یا جو رکے ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ احسار کا معنی ہوتا ہے لغت میں یہ ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، مثلا کوئی بیماری ہے یا بڑھاپا ہے یا خرچ نہ ہونا ہے یا کوئی دشمن وغیرہ ہے تو یعنی وہ شخص جو کہ روک لیا گیا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں رکے گئے ہیں، یعنی جہاد اور علم کے حاصل کرنے نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ کب جہاد کے لیے نکلے۔ یہ لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر انہوں نے فقر اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو مجاہد ہے یا دین کے جو طالب علم ہے، جو کاروبار یا ملازمت کے بجائے وہ اپنے آپ کو جہاد اور دینی علوم کے حاصل کرنے کے لیے روکے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنا اولین فریضہ ہے، سب سے پہلے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ تیسرا لا یستطیعون ضربا، وہ طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی، یعنی جہاد اور طلب علم کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، تو ان پر خرچ کیا جائے گا۔ چوتھا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسبہم، کہ انہیں سمجھتے ہیں نا واقف لوگ، مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کی بے نیازی اور عزت نفس، سوال سے بچنے کی وجہ سے نا واقف آدمی ان کو سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے۔ ان کے حال سے جو لوگ ناواقف ہے وہ ان کے لباس اور ظاہری حال اور گفتگو سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں بھی دینا چاہیے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر جاتے ہیں، کہیں سے 2-1 کھجوریں مل گئی ہے یا کہیں سے 2-1 لقمے مل گئے ہیں یا کہیں سے 1-2 وقت کا کھانا انہیں مل گیا، بلکہ مسکین وہ بھی ہے جس کے پاس اتنا نہیں جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے، اور اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کرے اور کچھ اس پر احسان کرے، اور نہ ہی وہ سوال کی عادی ہے، وہ سوال بھی نہیں کرتے، تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ تعرفہم بسیماہم، پانچواں، تو ان کو پہچان لے گا ان کی علامت سے، ان کے چہروں سے، یعنی ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہے، ان کے لب و لہجے سے ان کو پہچان لو گے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ کہ بھوک کی وجہ سے کمزوری، ان کے چہرے کی زردی سے تم ان کا فقر پہچان لو گے، مگر یہ معنی اگر ہوتا تو یہ تو ناواقف لوگ بھی اس کو پہچان لیتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب چہرے کا نور ہے،
وہ رونق ہے جو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں تھی۔ جیسا کہ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی ان کی شناخت جو ہوگی ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ اصحاب رسول اپنے چہرے کی ایک خاص رونق سے پہچان لیے جاتے تھے، تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان کر ان کو دینا چاہیے۔ چھٹا ہے لا یسألون الناس الہافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ بظاہر اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ سوال تو کرتے ہیں مگر لوگوں سے لپٹ کر نہیں کرتے، مگر یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہم لیتے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال ہے، پھر تو پچھلے جو دو جملے گزرے، دو باتیں، وہ تو بے مقصد ہو گئی ہے، کیونکہ جب سوال کر لیا ہے تو تعفف، سوال سے بچنا پھر کہاں رہ گیا ہے؟ اور پھر پہچان کے لیے چہرے کی علامت پر غور کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ فقر کا اظہار تو ان کے سوال کرنے سے ہی ہو گیا تھا۔ اس لیے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور نہ ہی لپٹتے ہیں، نہ ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوال ہی نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بہت تان کرنے والا نہیں ہوتا، بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا لان تان کر لیتا ہے، نہیں، بلکہ یہ تعریض ہے کہ کافر ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی بہت مذمت فرمائی ہے، جو سوال کرتے ہیں نا، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ ان کا اگر کوڑا بھی نیچے گر جاتا تھا نا، وہ کسی سے سوال نہ کرتے تھے کہ اسے پکڑا دو، یعنی اتنا محتاط ہو گئے تھے۔ پھر وہ کسی قسم کا سوال ہی نہیں پھر کسی سے کرتے تھے۔ ہاں البتہ مجبوری کی بات الگ ہے، مجبوری میں تو خنزیر کھانے کی بھی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے سوال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک وہ جس نے کوئی ضمانت اٹھائی ہو، ٹھیک ہے، کسی دیت وغیرہ کی ادائیگی کے لیے، تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اس کے فاقہ پہنچنے کی شہادت دے، گواہی دے۔ اور تیسرا وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچے جو اس کا سارا مال برباد کر دے، تو ان تینوں کو ضرورت پوری ہونے تک سوال کرنے کی اجازت ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تو پھر یہ مانگنا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سوا جو سوال بھی ہے وہ حرام ہے، سوال کرنے والا پھر وہ حرام کھاتا ہے۔ تو اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ مانگنے سے یعنی منع کیا گیا ہے، جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی جو لوگوں سے مانگے نہ، جو نہیں مانگتا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو انسان مسلسل مانگتا رہتا ہے تو وہ قیامت والے دن ایسے حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا، استغفر اللہ، یعنی اس کا خوفناک زخمی چہرہ ہوگا۔ اور جو انسان صرف مال جمع کرنے کے لیے مانگے، یعنی اسے ضرورت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اب وہ کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔